الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ اور ایمان میں رکھیں، ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالتوں سے نواز رکھیں، آمین۔ طہارت و پاکی کے احکامات کورس لیکچر نمبر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 1، جس کے اندر ہم مختلف موضوعات کے متعلق بات کریں گے کہ ہم کون کون سے موضوع ہیں جن کو اس کورس کے اندر کور کریں گے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہماری صرف اور صرف ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہوگی، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کورس کس قدر آپ کے لیے قیمتی ہوگا اور کس قدر آپ کے لیے اہم کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنی نیتوں کو صحیح کر لینا ہے، اور نیتوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خالص کر لینی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ جب تک ہم کسی چیز پر عمل نہیں کریں گے تب ہمیں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب ہم اس کورس کو کریں گے تو آپ نے اگر اس پر عمل نہیں کیا، اس کو صرف اور صرف سیکھ لیا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، صرف اور صرف سیکھنے تک کی حد تک محدود رکھا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کورس کو کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کورس کا آپ لوگوں کو فائدہ تبھی ہوگا جب آپ نے اس پر عمل کیا ہے، اور عمل کے بغیر تو آپ کا اس کورس کو کرنے کا کوئی بالکل بھی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ابھی 0 پر ہیں، 0% پر ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کورس کو کرنے کے بعد بھی 0% پر ہی رہیں گے۔ ایسا بالکل نہیں سمجھیں آپ کہ بھئی ہم نے یہ کورس کر لیا ہے، ہم نے سیکھ لیا ہے، ہم نے پین کے ساتھ کاپی پہ لکھ لیا ہے، تو ہم اب جو ہیں یہاں تک آگے ہیں کہ 99% ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اور طہارت ایسی چیز ہے کہ جب تک ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے تب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا طہارت کے اوپر عمل ہے، یعنی ہم نے طہارت کو سیکھ لیا ہے۔ اور طہارت کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی بھی چیز ہے، اس کو صفائی کس طرح سے کرنی ہے، آپ کو اس کو معلوم ہوگا کہ برتن کس طرح سے دھونے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ دانت کے لیے کون سی چیز پرفیکٹ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ برتنوں کے لیے کون سا صابن پرفیکٹ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ سر کے لیے کون سا شیمپو جو ہے پرفیکٹ ہے، بٹ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جسم کے لیے کون سی چیز پرفیکٹ ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے طہارت۔ اب آپ نے نہا تو لیا، آپ نے غسل کر لیا، آپ نے نہا لیا، آپ نے وضو کر لیا، لیکن اگر کوئی ایک چیز اسکپ کر دی ہے جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا آپ نے ایک چیز آگے پیچھے کر دی ہے جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی جو غسل ہے یا اپنا وضو ہے اس کو ضائع کر دیا ہے، آپ نے اس کو بالکل یعنی کہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس کے اوپر عمل کریں گے تبھی آپ لوگ 99% پہ آ سکتے ہیں، ادروائز سیکھنا نہ سیکھنا 0% کے اکارڈنگ ہی آپ کا۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اگر یہاں پر غسل کیا، وضو کیا، آپ نے کچھ بھی کیا اپنے جسم کے اوپر، لیکن آپ نے اس کو سمجھ کے نہیں کیا، اس کو دین اسلام کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق نہیں کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو نہیں کیا۔ یعنی کہ آپ نہا تو لیے لیکن آپ کا نہانا نہ نہانے کے برابر ہی ٹھہرا۔ تو یہ چیز آپ نے بہت زیادہ دھیان کے ساتھ سننی ہے کہ ہم اس کورس کو کرنے کے بعد کس مقام پر آ رہے ہیں اور کس کورس سے پہلے کس مقام پر ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دور میں آپ کو انٹرنیٹ دیا ہے، آپ کو ہر گلی کے اندر مدارس جو ہیں آپ کو عطا کیے ہیں، آپ کو آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ عالم دین عطا کیے ہیں، لیکن آپ اگر وہاں سے نہیں سیکھ دے تو یہ آپ کی بدبختی ہے کہ آپ نے ان کو حاصل نہیں کیا علم کو۔ آپ نے غسل، وضو، ان چیزوں کو لازماً طور پر سیکھنا ہے، اور ہم اس کورس کے اندر انہی چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے، انہی چیزوں کو پڑھیں گے، اور ان چیزوں کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو پڑھیں گے کہ کون سی چیزیں جس سے یہ پراپر ہوں گی،
कौन सी चीज़ है जिससे ये प्रॉपर होते होते रह जाएंगी, यानी एक चीज़ स्किप कर दी तो वो ये हमारा यानी कि वज़ू एक चीज़ के स्किप करने से रह गया, नहीं हुआ, खारिज हो गया, तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कोर्स को अच्छे तरीके के साथ समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जैसे आप आज मेरे साथ यानी पहला लेक्चर सुन रहे हैं, इसी तरह आप आखिर लेक्चर तक इसको सुने, इसके ऊपर अमल करने की दुआ करते रहें और आप इस कोर्स को आखिर तक करके ही साथ हमारे जो है यहाँ से जाएं इंशाल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मैं तौबा करने वालों को और तहारत करने वालों को यानी कि पाक रहने वालों को पसंद फरमाता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में अपनी यानी कि पसंदीदा जो बंदे हैं उनके बारे में जो निशानियां हैं वो बता दी हैं। और तौबा करने वाले तो वो हुए जिन्होंने गुनाह किए या ना किए उस पर इस्तग़फ़ार करते रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को मानते रहे। लेकिन तहारत करने वाले कौन लोग हुए? वही जो हम हैं, यानी हम वज़ू भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, तौबा भी कर रहे हैं, लेकिन हमने उस चीज़ को यानी तहारत को अच्छी तरह समझ के नहीं किया, तो क्या हुआ, हमारी तहारत हुई नहीं और आगे जितने भी यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे क्या हो गए, हमारा वो यानी उसका जो अजर है वो ज़ाया हो गया। अब ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि हमें पता नहीं होता, हमारे पास कोई वसीला नहीं होता सीखने का या समझने का या जाने का या पढ़ने का, तो हम नहीं सीख पाते। वो तो हुआ नादानी के अंदर कि हमने नादानी में कर लिया, लेकिन जब समझ आ गई, आपको पता लग गया कि यहाँ पर कोई सिखा रहा है, आपने नहीं सीखा, तो समझ लीजिए कि आप फिर गुनहगार हैं उसके। लेकिन अगर आपको पता है उस चीज़ का कि हमने इस तरह से करना है और आपने नहीं किया, तब आप ज़्यादा गुनहगार हैं बजाय इसके कि आप नादानी में करें। यानी नादानी में करेंगे तो आपने जो भी पहले कर चुके हैं इस लेक्चर के बाद या आने वाले कोर्स के बाद, आपने पहले जिस तरह से भी गुस्ल कर लिया, नमाज़ें पढ़ ली, वो सब आगे कबूल हो गई। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। लेकिन जो इंसान नादानी की हालत में कोई ऐसा काम कर ले जो कि नहीं करना चाहिए, या जिसको काम को यानी कि कोई अल्लाह तबारक व तआला का अहकामात है उसके ऊपर, उसके मुताबिक नहीं किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर दे देते हैं क्योंकि वो इंसान नादान है। लेकिन अगर उसको पता यानी उसको पता है कि यहाँ पर ये कोर्स हमें करवाया जाएगा और उसको पता लग रहा है कि ये चीज़ हमारे सीखने वाली है, तो वो नहीं सीख रहा, तो वो गुनहगार है। और वो शख्स जिसने सीख लिया लेकिन अप्लाई नहीं करा, वो उससे दोहरा गुनहगार है। तो हमने उनमें से बनना है जो सीखें और हम उस पर अमल भी करें इंशाल्लाह। आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पानी और पाकी के मुतालिक, यानी तहारत और पाकी और पानी के मुतालिक, ठीक है। तो हमने इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू पढ़ने हैं, इसके इक़सामात को पढ़ेंगे, पानी के इक़सामात को पढ़ेंगे कि कौन सा पानी ऐसा होता है जिससे वज़ू हो जाएगा, कौन सा ऐसा है जिससे नहीं होगा, कौन सा ऐसा है जो इस्तेमाल में लाया जा सकता है और कौन सा ऐसा जिसको नहीं लाया जा सकता। तहारत के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि तहारत किन यानी पहलुओं में हम पे फ़र्ज़ होती है और तहारत में हमने कौन कौन सी इक़सामात है जिनको पढ़ना है। इसके अलावा हम मौजू पढ़ेंगे निजाज़त के अहकामात के मुतालिक। इसके अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें गंदा कर देती हैं, यानी हम पे गुस्ल जिन पे फ़र्ज़ हो जाता है। फिर तीसरा जो है अहकाम, वो हम ये पढ़ेंगे कि झूठा यानी मुंह का छोड़ा हुआ, यानी किसी की चीज़ को छोड़ा हुआ या मुंह लगी चीज़ के मुतालिक क्या अहकामात हैं, इनको हम पढ़ेंगे। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे बर्तनों के मुतालिक कि कौन से बर्तन पाक हैं, कौन से बर्तन साफ़ नहीं हैं, इनके मुतालिक हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे क़ज़ाए हाजत के अहकामात को। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे तहारत की सुन्नतों के मुतालिक। नंबर 7 पे हम वज़ू के अहकामात, वज़ू के मसाइल और वज़ू की जितनी भी सुन्नतें, फ़र्ज़ और अब जितने भी यानी कि बाकी जो भी यानी कि हमारा मुस्तहबात हैं और इसके अंदर वाजिबात हैं, वो हम तमाम के तमाम 7वें नंबर के टॉपिक के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे मौज़ू जराबों और टूटी हड्डी के ऊपर जो हम लकड़ी बांधते हैं और अमामा यानी अमामा जो मर्द बांधते हैं उसके मुतालिक। नंबर 9 पे हम पढ़ेंगे हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा के मुतालिक। नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे तयम्मुम के अहकामात के मुतालिक। और नंबर जो 11 है उसमें हम पढ़ेंगे गुस्ल के मुतालिक, ठीक है। यानी हमारे गुस्ल के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समझ कर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा गुस्ल होता ही नहीं। तो
ان تمام چیزوں کو ہم نے اس کورس کے اندر پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی کورس ہوگا جس کو کرنے کے بعد آپ کو اپنے جسم کے متعلق ایک ایک بات جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گی کہ ہم نے کہاں پر کیا کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام خواتین کے لیے بہترین کورس رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ تفصیلی کورس ہے اور اس کے اندر میری کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اتنی استطاعت دیں، اتنی ہمیں جو ہے ہمت عطا کریں کہ ہم اس کو آخر تک یعنی ان 11 موضوعات کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ نبی اکرم اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آپ چند لفظوں پہ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چھوٹی سی حدیث میں یعنی چند الفاظ میں کتنی بڑی ہمیں جو ہے طہارت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ آپ اگر پاک نہیں ہیں، یعنی اگر آپ کو وضو کرنا ہے، نماز کے لیے ایسے کھڑے ہیں، آپ نے وضو کیے بغیر ہی قرآن کو ہاتھ لگا لی، تو آپ کیا کریں کہ آپ کا وہ جو ایمان ہے وہ آپ کا مکمل ہی نہیں جا رہا۔ آدھا جو ایمان ہے وہ تو آپ کا تب مکمل ہوگا نا جب آپ نے وضو کیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، غسل کیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اپنے جسم کو پاک رکھا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلا سبق سن چکے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا کیا کیا یعنی عنوانات ہیں اس سبق کے، کون کون سے ٹاپکس ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہائی لائٹ کیے ہیں میں نے ٹاپکس، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم طہارت کیوں سیکھ رہے ہیں، آیا ہمیں طہارت کی کیا ضرورت ہے۔ ہم تو اب بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں طہارت، ہم غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہم نہا لیتے ہیں، ہم جو ہے حیض و نفاس کے مسائل سے نکل آتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ دیکھیں، جب پہلی بات جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری نماز دیکھیں وہیں سے پوری ہونی ہے جب ہم اچھی طرح سے وضو کریں، لیکن اگر ہم نے وضو میں کوئی کوتاہی کر دی ہے اور ہماری نماز بھی ٹھیک یعنی سستی کے عالم میں پڑی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے جو اس کی مینار تھا، اس کا جو مین یعنی کہ چیز تھی، مین اہم حصہ تھا جس کے اوپر نماز قائم ہے، یعنی وضو کریں گے تبھی نماز ہوگی، وضو نہیں کریں گے تو ہماری نماز ختم، یعنی وہ نماز کا اجر ہی نہیں ہے اور وہ نماز نہ پڑھی کے برابر ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ہم نے جب اس چیز کو سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس چیز کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہم نے وضو کس طرح سے کرنا ہے، ڈائریکٹ منہ ہاتھ دھویا اور کھڑے ہو گئے تو یہ وضو نہیں ہوا۔ تو جب ہم اسٹرانگ وضو کریں گے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس طریقے کے بعد جب وضو کریں گے تو ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں۔ اور پھر بے شک ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم جب اچھی طرح سے وضو کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں وضو پر، تو اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، پریکٹیکل مسلمان بن جائیں، کیونکہ یہ ہم ممکن ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری جو ہے بنیاد ہلکی ہو اور آگے ہم پکے ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ بنیاد ہم نے رکھنی ہوتی ہے اچھی پکی، تبھی ہم آگے چل کے ٹھیک طرح سے جو ہے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ لیکچر سن کر اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے بعد یعنی اس کورس کے اندر آپ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیوں سیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ایک اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاپی تیار کرنی ہے آج کے لیکچر کو سننے کے بعد۔ اپنے پاس اگر مختلف مارکرز ہیں یا پینس ہیں ان کو آپ نے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کوئی بھی کام لکھیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان 11 موضوعات کو ایک مہینے کے اندر، 15 دن کے اندر یا 20 دن کے اندر جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم اس کو کور کر لیں انشاءاللہ۔ لیکن اب دیکھیں، میں نے پہلا آپ کو ٹاپک بتایا جیسا کہ طہارت اور پانی کے متعلق، تو میرا یہ کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس دونوں ٹاپک کو الگ الگ پڑھاؤں، یعنی طہارت کو ایک دن پڑھاؤں اور پانی کے متعلق جو احکامات ہیں یا پانی کے جو مسائل ہیں ان کو ایک دن پڑھاؤں۔ تو مجھے امید ہے
کہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے اس کورس میں، آپ لوگ کوئی شکوہ شکایت دعا کریں گے اپنے بچوں کی، تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔